السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، سیکھنے والا بنا دے، آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور مختصر ترین تفسیر بھی اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم الف کو فوراً سے پڑھ لیں گے۔ لام کے اوپر مد ہے تو لام کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ پھر میم ہے جو میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے۔ میم مشدد یا نون مشدد ہو تو اس پہ غنہ کرتے ہیں، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہراتے ہیں اور گنگنا کے پڑھتے ہیں، ایسے یہ والا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ پھر میم کو پہ غنہ کرنے کے بعد میم کے اوپر مد ہے، اس کو پھر کھینچیں گے۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ الف لام میم۔ لفظی ترجمہ الف لام میم، یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چند صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 2۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ وہ، یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے، واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ اب محاورہ ترجمہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کن کے لیے ڈر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے آلریڈی ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہر کسی کے لیے نازل کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے صرف جو ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ اب جو بھی ہوگا، جو بھی انسان ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آنے لگتا ہے، اللہ کا ڈر آنے لگتا ہے، جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، میں نے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے، مجھے سب کچھ دے رہا ہے، جب یہ ساری سوچ اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر خوف آتا ہے، تو وہ قرآن کی طرف جڑتا ہے۔ جب وہ قرآن کی طرف جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ مطلب ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت کی طرف آتے ہیں، ورنہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے تو کھلے عام ہے، سب کے لیے، جو چاہے ہدایت حاصل کرے، لیکن ملتی اسی ہے جو چاہتا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب وہ کون کون سے جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کی صفات بیان کی گئیں کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا چیز ہے؟ بن دیکھی چیزوں پر۔ اب بن دیکھی کو اسلام میں بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت و دوزخ اور آخرت،
اور جو نماز قائم کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ بس انہوں نے اس بات پہ یقین لیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پھر نماز نہ پڑھیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، پہلے یقین رکھنا، اور اس کے بعد پھر نماز، پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں باریک سا ایک نقطہ، کہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، جب امیر ہو جاتا ہے، اب تو سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے کمایا، میں مالک ہوں، میری ملکیت ہے، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جو رزق ان کو دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا، انسان کی تو اختیار میں نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک منٹ میں انسان کو امیر سے غریب اور غریب سے امیر بھی کر سکتے ہیں۔ جو حالیہ جو ہمارے حالات ہیں، آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا ہے کہ سیلاب میں کتنے کتنے اچھے اچھے گھروں والے جو ہیں وہ باہر جو خیموں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ تو بالکل نہیں سوچنا کہ یہ میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری ہے، میں چاہوں تو یہ کروں، میں چاہوں تو وہ کروں، بالکل بھی نہیں۔ تو ہمارا یہ آج کا لیسن تھا، آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو سیکھنے میں کچھ ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ قرآن ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔